نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات آپ کی زندگی میں، ایسے میراکلز، ایک ایک واقعہ لوگوں کے اسلام کے لیے سبب بن سکتا ہے. ایک ایک واقعہ، بے شمار سینکڑوں واقعات. اللہ اکبر. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آئی ٹی کے میدان میں کام کرنے والوں، یہ آپ لوگوں کا فرض ہے جس کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. آج اس ملک میں اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اسلام کی دعوت کو ہر گھر میں داخل کر سکتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ دوسرے اہل باطل کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. ہمارے دل میں حق کو پہنچانے کی تڑپ نہیں ہے. ہمارا جو ڈی پی ہوتا ہے، ہمارا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھ لیں، لوگوں کے گانے بجانے، بیکار چیزیں، ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے واٹس ایپ میں یہ سارے وسائل، فیس بک میں، جی ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اہل باطل دیکھیے کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. جب ملک کے بڑے صدر نے جی ملک کے لیے بربادی کا راستے کا کھولا، ذریعے وہ میل بھیجتا ہے، اس کا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا. اور کس طریقے سے آج ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے. جی ہم لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے میرے بھائیوں، جبکہ اہل باطل اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں میں باطل کو داخل کرنے کے لیے مستقل طور پر لگے ہوئے ہیں. بتائیے، اگر قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں جس میں اللہ سوال کرتا ہے توحید کے بارے میں، صرف سوال اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے؟ صرف ایک سوال، اس کا ترجمہ اور بہترین انداز سے بنا کر کوئی ڈی پی میں ڈال دیا. اور آپ کے جاننے والے کتنے لوگ غیر مسلم ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کے موبائل اور آپ کے واٹس ایپ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. سوال اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ یا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں جہانوں میں، زمین و آسمان میں، اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام ہی بگڑ جاتا. جی بے شمار. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. قرآن کریم کی اتنی ایسی آیتیں، صرف اس کا ترجمہ اگر آپ ڈال دیں گے، اللہ اکبر، لوگوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. لوگوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلائیے، اللہ کی وحدانیت کو پھیلائیے. آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی تجارت میں برکت آئے گی. حدیث میں علماء فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام اتنا ہی روشن کرتا ہے جتنا وہ بندہ اللہ کے نام کو روشن کرتا ہے. اور اس کی مثال حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے مجھے تو میں اس کو، میرے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِهِ فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر اپنے نفس میں اس کو، اللہ کو یاد کرتا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر بندہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر لوگوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ توحید کی برکت ہے میرے بھائیوں، یہ توحید کی برکت ہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ نے جو وسائل آپ کو دیے ہیں ان وسائل کو توحید کو پھیلانے میں، اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے میں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں استعمال کیجئے. آج اس کی سخت ضرورت ہے. غیر تو غیر، ہمارے بھائی کتنے قبروں کے پاس، مزاروں کے پاس، درگاہوں کے پاس لوگوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. جاتے ہیں انسان کے پاس سجدہ کرتے ہیں، اس کا پیر چومتے ہیں، نعوذ باللہ.
اس کے جیسا انسان ہے گندگی کو اپنے پیٹ میں لے کر پھر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے سامنے جا کر وہ سجدہ کر رہا ہے. کتنی بری بات ہے. آخر ان اپنے بھائیوں کو سمجھانے والا کون ہے؟ اگر ہم سب ہمارے فریضے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟